اچھا ڈاکٹر صاحب اگلی اسٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. جو غزہ کے اندر 20 پوائنٹ غزہ پیس پلان، کمپریہنسو پیس پلان پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے اس کو لایا گیا. اب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. سیکیورٹی کونسل کے اندر ایک ریزولوشن موو کی جاتی ہے. پین ہولڈر ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. انیشل ریزولوشن کے اوپر سیکیورٹی کونسل میں چائنا، رشیا اور الجیریا غالباً ان کی طرف سے ریزسٹ کیا جاتا ہے کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے. یو ایس کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر اپنی رائے دیں، فیڈ بیک دیں. انہوں نے فیڈ بیک دیا اور آج پھر اس کے اوپر جو ہے ووٹنگ ہونی ہے. سب سے اہم جو سوالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بورڈ آف پیس جو بننا ہے، جو انٹرنیشنل کمنٹری آ رہی ہے ان کلیئر ہے اور کون اس کو ہیڈ کرے گا. پہلے ٹونی بلیئر کا نام آیا تھا، اور اس بورڈ آف پیس میں جو ہے پیلسٹینین اتھارٹی کی کیا شمولیت ہوگی، لوکل کی کتنی شمولیت ہوگی، جو چیزیں تھوڑی سی ان کلیئر ہیں. تو ون بائی ون چلتے ہیں. یہ جو معاملہ ہے بورڈ آف پیس کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بننی ہے، اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں. پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو ریزولوشن ہے، آپ مسلم ممالک along with یو ایس وہ تو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن چائنا اور رشیا اس کو تھوڑا سا ریزسٹ کر رہا ہے. وہ 3-4 یہ ایشوز ہے اس کے اوپر کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا کیا سٹیٹس ہوگا، حماس کو کیا زبردستی اس کو ڈی ویپنائز کیا جا سکے گا نہیں، ایونچولی 2 اسٹیٹ جو سولوشن ہے اس کی طرف کیسے بڑھنا ہے. یہ 3-4 ایشوز ہیں، اس کے اوپر ون بائی ون جائیں گے. تو یہ ریزولوشن آپ کی نظر سے گزری ہے، کتنی کمپریہنسو ہے؟ اور یہ جو کرٹیسزم خاص طور پر رشیا اور چائنا کی طرف سے اس کے اوپر آ رہا ہے، اس کی گراؤنڈز کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ پہلے میں اس کی کنکلوژن کی طرف ایک لائن دیکھیے تاکہ اس کی وضاحت بعد میں کر دیتا ہوں آپ کے وقت کو بچانے کے لیے. کنکلوژن یہ نظر آتا ہے کہ اب سے کوئی 5-6 گھنٹے کے بعد یہ ریزولوشن پاس ہو جائے گا. بہت زیادہ اگر ہوا تو رشیا اور چائنا اس سے ابسٹین کر جائے گا. اس سے آگے کچھ نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کنسلٹیشن ہوتی ہے. میں نے 9.5 برس گزارے ہیں اقوام متحدہ میں، اور جو اوپر اس کے وہاں ایک بار سی بنی ہوئی ہے، وہاں بیٹھ کے بہت سارے سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبران پہلے آف دا ریکارڈ چیزوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں، اور جب سرکولیشن کرتے ہیں کسی ریزولوشن کو تو اس میں ایک سائلنس پیریڈ آتا ہے 24 گھنٹے کا، اس میں آپس میں ایکسچینج کرتے ہیں اپنے اپنے ڈرافٹ. تو یہ سارے ڈرافٹ ایکسچینج ہو چکے ہیں. یہ علم ہے 15 ممبر کے اس باڈی کو کہ یہ اگر رشیا اور چائنا آخری وقت میں ابسٹین شاید کر جائے، مجھے ویٹو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. اس میں کافی کنسلٹیشن ہو گئی. اب آ جاتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اگلے 20 پوائنٹ کے بورڈ آف پیس کی بات کر لیتے ہیں. تو بورڈ آف پیس میں کیونکہ یہ ماڈل نظر آ رہا ہے ملتا جلتا، جو کہ ایسٹ تیمور میں ماڈل لاگو کیا گیا تھا 1999 میں، اس میں بھی ایک ٹرانزیشنل ایڈمنسٹریشن کو جنم دیا تھا جس میں باہر سے بھی لوگ لائے گئے تھے اور یونائٹڈ نیشنز کے بھی تھے. یہ بھی ایک ٹرانزیشنل میکینزم ہے. تھوڑا اس میں یو ایس کی غلبہ تھوڑا زیادہ ہوگا امریکہ کا، اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ اسی لیے چیئرمین رہنا چاہتے ہیں اس بورڈ کے. اس پہ ڈیبیٹ آگے کی جا سکتی ہے، لیکن یہ 20 نکاتی پوائنٹ اس میں انکارپوریٹ کیے جائیں گے. اب اس میں ظاہر ایک ابہام ہے 20 نکاتی پوائنٹ میں کہ وہ سرنڈر کون سے موقع پر کیا جائے گا. وہ کہ اس کی وضاحت آ چکی ہے کہ جب فلسطینی ٹیکنوکریٹ وہ ٹیک اوور کر لیں گے اور ان ٹیکنوکریٹس کو ورلڈ بینک ٹرینڈ کر دے گا، اس کے بعد یہ ان کو ہتھیار ڈالیں گے. اور یہی 8 ممالک پاکستان سمیت یہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی کرنے کے لیے. تو یہ اس طرف معاملہ بڑھتا نظر آ رہا ہے. ناتن یاہو اپنے تن من دھن کا زور لگا رہے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے صحیح فرمایا. وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی پیلسٹینین اتھارٹی کی کوئی جگہ نہیں ہے اس پیس آف بورڈ کے اندر. ساتھ میں اسرائیل یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو آئی ایس ایف آئیں گی وہ ہماری مرضی سے لوگ آئیں گے، جس ملک کو ہم اجازت دیں گے ان کی فورسز آئیں گی. ترکیہ کا نام لیا گیا، یو ایس کی طرف سے انہوں نے کہا جی ہم بالکل ترکی کو اجازت نہیں دیں گے. اور 2 اسٹیٹ سولوشن کا جو معاملہ ہے وہ بھی ان کلیئر ہے کہ کس طرح یہ سارا معاملہ آگے بڑھے گا. سب سے اہم مسئلہ تو 2 اسٹیٹ سولوشن کا ہے کہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر مان لیا جائے گا، اور فلسطین کے جو لوگ ہیں ان کو ان کا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے، اس کو دنیا مانے گی، یو این مانے گا. ڈاکٹر صاحب جی، یہ اسٹیٹ ہوڈ اور 2 اسٹیٹ سولوشن میں فرق ہے دراصل، اور یہی آ کے تضاد آ رہا ہے. اسٹیٹ ہوڈ پہ تو ایگری ہو گئے تھے، صرف احتمال ہے اس میں نیتن یاہو کا، اسرائیل کا، اس میں آ جاتا ہوں. تو وہ اسٹیٹ ہوڈ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا نے جیسے
150 ممالک سے زیادہ نے تسلیم تو کر لیا نا، وہ اسٹیٹ ہوڈ ہے، اسٹیٹ ہوڈ کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن 2 اسٹیٹ سلوشن میں یہ ہوتا ہے کہ نیگوسیشن باؤنڈری سے لے کے ہر چیز 2 اسٹیٹ سلوشن جو ہے، جس کے طرف کل کنگ آف جارڈن نے بھی اس کا اظہار کیا اور پاکستان نے بھی اظہار کیا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو 242 سیکیورٹی کاؤنسل کا ریزولوشن ہے، اس ریزولوشن کے مطابق ان باؤنڈریز کے مطابق 2 اسٹیٹ بنائی جائے. مطلب یہ ہے کہ اس دوبارہ اسرائیل اس باؤنڈری پر چلا جائے. تو وہ اسرائیل تو بالکل اپنے کہتا ہے اوور مائی ڈیڈ باڈی، حالانکہ وہ سیکیورٹی کاؤنسل کا ریزولوشن ہے، اس پہ تو نہیں ہوتا کہ معلوم ہوتا کہ وہ ہو جائے گا. لیکن اس ریزولوشن میں جو پاس ہونے والا ہے چند گھنٹوں کے بعد، محسوس ہوتا ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ کا ذکر آئے گا. اور اسٹیٹ ہوڈ کا مطلب یہ ہے کہ آگے جا کے رائٹ آف سیلف. بالکل صحیح ہے. اچھا بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس ڈاکٹر صاحب. حسن کوئکلی، آپ کو کیا لگتا ہے 2 سال کا انیشلی ٹائم فریم دیا گیا ہے کہ 2027 تک کا 31 دسمبر 2027 تک جو بھی یہ ٹرانزیشن وہاں پہ BOC بورڈ آف پیس اور ISF انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بیٹھے گی، آپ کو لگتا ہے یہ پروجیکٹ کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ فورس لگا رہا ہے اور ٹرمپ پاور میں بھی ہے. دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی حد تک تو ان کی خواہش ہے، لیکن آگے بھی اسرائیل ہے، وہاں پر سے بھی بڑی مشکلات ہوتی ہیں، بڑی یعنی ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی یہاں پر سٹرگل کرنا پڑتا ہے جب ڈیل کرنا ہے اسرائیل کے ساتھ. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کونسل سے تو یہ منظور ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن اس کے بعد جو میکنزم بنانے جا رہے ہیں کیا وہ وہاں پر پائیدار طریقے سے ٹھہر پائے گا ایون 2 سال کے لیے بھی؟ کیا وہ 6 مہینے بھی نکال پائے گا؟ سوال یہ ہے. اور اگر پہلی سہمائی کے اندر ہی پہلے 3 ماہ کے اندر چیز کلیئر ہو جائے گی، ہاں یہ چیز اس طرح کریں گے تو ضرور. اب اتنے جو ہے وہ ممالک شامل ہو چکے ہیں اور اس کے اندر انہوں نے اپنی تمام ایفرٹس لگائی ہے، ہیڈ آف سٹیٹس گئے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ آن بورڈ ہیں، مسلم ورلڈ ساری ہے، پیسہ بھی ہے ان کے پاس، انفلوئنس بھی ہے دنیا کے اوپر. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تمام کے اوپر کہیں اسرائیل بھاری نہ ہو جائے، مجھے ابھی بھی خدشہ ہے.